آپ
سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جہاں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جہاں کا شہ اس گھری اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھری اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں غازی زینب نے کہا شام غریبا میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ جب تم کو رہائی مل جائے پھوپھیوں کو مطر پہنچانا رہ لیں گے یہی گواہی میں تم قافلہ لے جانا دفناتے ہوئے اس بچی کو زندہ میں اگر مر جاؤں میں عداد میری باقی بیٹا شیر کی قبر بناؤں میں مر مل جائے اگر واپس مجھے کو وہ تیری رضا اور گوہر بابا کی رحمت پر رکھ دوں یا شکرا کو تو واپس جا کر وہ دونوں امانت ہے تیری بتلا دے کسے پہنچاؤں میں عداد میری باقی بیٹا شیر قبر بناؤں میں درسمت شیطان کی کون ہے آواز بلند سے درود پڑھنے والے
اصحاب نے پوچھا جو نبی کو اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا مہراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا مہراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا مسکراتے لگے کہنے یہ محبوب خدا مسکراتے لگے کہنے یہ محبوب خدا واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا مسکراتے لگے کہنے یہ محبوب خدا واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا اصحاب نے پوچھا درود پڑھیں محمد صبر ہے آغاز جس کا اور وفا انجام خیر صبر ہے اور وفا انجام اتباع حکم امام سے جیسے بس کام سے جیسے بس کام
جس کا نام ہے نہر سے منہ پھیر کر پیتا ہے جو جام وفا شیر عطا شیر ہے عباس جس کا نام ہے صبر ہے آواز جس کا تین یا چار اشعار سلام کے حضرت عباس کی شان میں اور مسیح چار بند درود پڑھنے محمد محمد پوچھنے والے بتائیں ہم کے کیا عباس ہے پوچھنے والے بتائیں ہم کے کیا عباس ہے تاجدار کشور اہل وفا عباس ہے پوچھنے والے بتائیں ہم کے کیا عباس ہے مطلب فرزند علی مرتضی عباس ہے پوچھنے والے بتائیں ہم کے کیا عباس ہے جیسے ہے در تھے محمد کے جیسے ہے درد محمد کی کتاب زندگی ویسے ہی سرور کے قرآن وفا عباس ہے فاطمہ پوچھنے والے بتائیں سورہ فاتحہ
جب زانوِ حسین پر عباس مر گئے، سر میں غضب کیسے بڑھتے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تکے اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے ادھر گئے، وہ حسرت کے بے قصوں گھر میں لاشیں عالم دینا ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بھی دریا بننگے سر کہیں چادر اڑا کے واسے امام چلے، فرمایا لو کرے نگہبان ہم چلے، اکبر تو آگے لے کے وہ شور نالا فریاد حضرت کے پیچھے اسد علمدار شاہ سمجھے یہ سب کے بازوئے سیدانیوں کے در سے لوار گھٹے گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹے گئے، رنگ اڑ گئے عالم سے ہر دل بابر کے رنجو غمویا سے گر پڑے، خیمے کے در آزا جائے عباس گر پڑے، زینب سے رو کے کہنے لگے سرورِ
فوج ہے نا عالم دار صف شکر گھر لٹ گیا عالم کو بڑھاؤ اب لو یہ نشانی یہ شب چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا آسو بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے اے چچا آیا دم ان کے اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات بلند آواز سے درود بھیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللهم صل على محمد وآل
الہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے امانت دی اور زمین آسمان پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھایا اور خدا نے کہا کہ ظلوم ہے اور جہول ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ کس طرح سے لوگ تسلسل امانت الہی کے درمیان آ کر رخنہ ڈالتے ہیں اور کس طرح سے امانت الہی کو اس کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، اور کس طرح سے امانت الہی میں کس جہت سے، کس حوالے سے، کس انداز سے وہ خیانت کر سکتے ہیں یا خیانت کروا سکتے ہیں۔ واقعات آپ کے سامنے گزرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بڑے فنی اور بڑے ایک تکنیکی انداز میں گفتگو یہاں پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، لہٰذا جس حد تک بھی بات آپ تک پہنچ سکے میں کسی بھی حوالے سے قصہ بیان کر کے مثال قرآن کی آیتوں سے ذہن کو نزدیک کر دیتا ہوں کہ ایک حد تک بات سمجھ میں آ جائے۔ کل جو ہماری گفتگو تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی امانت الہی کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کا سلسلہ کیا ہوگا؟ آپ کا یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ کو امتحان دینا پڑے گا، اور امتحان جب آپ دیں گے تو امتحان دینے کے بعد وہ اہلیت واقع ہوگی۔ باپ کی میراث، باپ کا ترکہ بیٹے کو کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اہل ہے، لیاقت رکھتا ہے، ایلیجبل ہے۔ کس بات کا؟ کہ یہ میراث باپ کی بیٹے کو پہنچے، کیونکہ اس کا تعلق ہے۔ جب خود اپنی امانت کو منتقل کروائے گا تو کیا ہوگا؟ امتحان لیا جائے گا۔ کس طرح کا امتحان لیا جائے گا؟ جس سے یہ بات واضح ہو سکے کہ جس نے امتحان دیا اور جو امتحان میں کامیاب ہوا وہ اس لائق ہے کہ خدا کی امانت اس تک پہنچے، خدا کی میراث اس تک پہنچے، خدا کا ورثہ اس تک پہنچے۔ تو یہ پھر امتحان کا سلسلہ شروع ہوا، اور امتحان کے بارے میں کل جو میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے خصال صدوق کی، کہ جس میں 14 امتحان رأس الیہود نے، ایک بڑا آدمی تھا، علماء کہیے، نمایاں شخصیت کہیے، یہودیوں کا، وہ آیا اور اس نے جناب امیر سے پوچھا تھا، اس کا تمام چیزوں کا علم تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اس کا ایک وصی ہوتا ہے جس سے وہ وصیت کر کے جاتا ہے، اور اس وصی کے کتنے امتحان نبی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کتنے امتحان نبی کے جانے کے بعد ہوتے ہیں، اور اگر امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اتنا آسان نہیں تھا کہ پھر وہ اللہ کا اچھا بندہ ہو جاتا ہے، متقی جنت میں چلا جاتا ہے، نہیں، الی این مسیور۔ تو جناب امیر نے بتایا کہ 7 امتحان زندگی میں ہوتے ہیں، 7 امتحان رسول کے جانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب اذا رضی محنتہم، جب خدا اور اللہ کا رسول اس امتحان سے، آزمائش سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے وصی نے، میرے جانشین نے امتحان بڑے ڈھنگ سے دیا، پاس نہیں ہوا، بڑے بہترین نمبروں سے پاس ہوا، اتمہ ہنہ معیار ہے، کس بات کا؟ 33 نمبر کی بات نہیں ہو رہی، 34، 35، 36 نمبروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے 100 میں سے 100 کی۔ لہٰذا پھر جب یہ مرحلہ آیا تو فرمایا کہ فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ، جب خدا ان کے اس امتحان سے خوش ہو جاتا ہے اور رسول خوش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو موت آ جاتی ہے، اور پھر لِيُلْحِقَهُمْ الْأَنْبِيَاء، پھر کیا کرتا ہے؟ موت کے بعد خدا انبیاء کے اوصیاء کو، جانشینوں کو انبیاء سے ملحق کر دیتا ہے۔ یہ جناب امیر نے بتایا، اور کل کی گفتگو کہ جو 2 امتحان بتائے تھے کہ میں بنو عبد المطلب کے ساتھ تھا، گھر میں رہتا تھا، اور اس کے بعد رسول خدا کے تمام کاموں کو انجام دیتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ ایک نوکر کی طرح رسول خدا کے ساتھ رہتا تھا، اور نوکر کی طرح رہتا تھا، قضائے حوائج، ضروریات جو تھیں رسول خدا کی ان کو پورا کرتا تھا۔ پھر وہ دعوت کا واقعہ، بنو عبد المطلب نہیں مانا، رسول خدا نے ہاتھ اپنا مارا جناب امیر کے ہاتھ پر، اور وہ تمام واقعات، جناب مریم کا قصہ، جناب زکریا کا قصہ، وہ کل گزر گیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ جس وقت جناب امیر نے کہا تھا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے تھے، نگاہ رسالت جو دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ جو میری مدد کرنے کے لیے 3 دفعہ کھڑا ہوا ہے اپنے مقام پر، اس کی روح کی بلندی کیا ہے؟
اس کے اندر میری خدمت کرنے کا جذبہ کتنا ہے، لہٰذا انتظار نہیں کیا، اپنا ہاتھ بڑھا کر جناب امیر کے ہاتھ پر مار دیا۔ اور یہ عجیب بیعت ہوئی، بیعت لی تھی رسول خدا نے اور کی تھی جناب امیر نے، لیکن ہاتھ رسول خدا نے اپنا بڑھا کر، اور وہ واقعہ گزرا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پھر اس کے بعد جناب امیر نے دوسرا امتحان بتایا تھا۔ وہ کیا امتحان تھا؟ قریش نے سازشیں کی تھی اور ہمیشہ تخیل الآراءہم، ہمیشہ اپنی آراء اور افکار کو جوڑتے رہتے تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ دارالندوہ مکے میں ایک جگہ تھی، اگر آپ یوں کہیے ایک گیدرنگ کی ایک اسپاٹ تھا جہاں پر مکے والے جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر شیطان مولانا فرمایا ابلیس ملعون بھی حاضر تھا، اور وہاں پر ابلیس ملعون نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی تلوار اٹھائے اور ہر قبیلے میں سے ایک انسان آئے تاکہ رسول خدا کو رسول خدا کے بچھونے پر بسترے پر قتل کر دیا جائے۔ حضر دم رسول خدا کا خون ضائع ہو جائے گا۔ کیا مطلب ضائع ہو جائے گا؟ جو قاتل ہے وہ قصاص نہیں ہو سکے گا، کس کو کریں گے قصاص بنی ہر چیز، تو لہٰذا وہ پیسے لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ رسول خدا نے مجھے کہا اور حکم دیا ان استجب مسجعہ، کہ تم میری جگہ پر سو جاؤ۔ تو پھر جناب امیر المؤمنین نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَسْرَعْتُ مَسْرُورًا أَنْ أُقْتَلْ دُونَهُ وَأَقِيهِ بِنَفْسِي، جی رسول اللہ سو جاؤں گا نہیں، فرمایا تیزی سے میں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، خوش ہوتے ہوئے رسول خدا کے بچھونے پر لیٹا کہ میں رسول خدا کے بجائے قتل ہوں گا، وَأَقِيهِ بِنَفْسِي، اور اپنے آپ کو قربان کر کے رسول کو بچاؤں گا۔ تو یہ دو امتحان تھے۔ تیسرا امتحان جب پوچھا گیا، اب ایک امتحان بتاؤں پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اتنی گنجائش نہیں ہے ان امتحانات کو بتانے کی، اور پھر فرمایا کہ ایک امتحان وہ تھا، اب میں چلا گیا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب میں کن امتحانوں پہ چلا گیا ہوں؟ پہلا امتحان جو رسول کے جانے کے بعد ہوا، 7 امتحان جو رسول خدا نے گنوائے، جناب امیر نے گنوائے۔ ایک امتحان کون سا تھا؟ جنگ خندق کا، کہ جب کس سے مقابلہ ہوا؟ مرحب سے۔ ایک امتحان کون سا تھا؟ ابن عبدود کے ساتھ جب مقابلہ ہوا۔ یہ 2 امتحان ہو گئے، خیبر اور خندق۔ تیسرا امتحان کون سا تھا؟ جب رسول خدا نے سورہ برات لے کر بھیجا۔ اب یہ سورہ برات والا واقعہ ذرا سن لیجیے۔ برات نازل، برات من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، یہ جملے آئے کہ بیزار خدا، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین، خدا من تبارک و تعالیٰ بیزار ہے بری ذمہ مشرکین سے۔ وہ اور کون ہے؟ ان اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے۔ لہٰذا یہ کس کے لیے اعلان ہے؟ مشرکین کے لیے۔ کون جائے گا لے کر یہ سورہ؟ رسول خدا نے عالم اسلام کی ایک بڑی مشہور اور بزرگ شخصیت کو بھیجا، لیکن جناب رسالت مآب کے پاس جبرائیل آئے۔ رسالت مآب نے بھیجا ایک بزرگ ہستی کو، لیکن جبرائیل آئے، کہا یا محمد خدا آپ کو سلام کہتا ہے، اور خدا نے کہا کہ لا یبلغہ، اس سورہ کو لا یبلغہا یا لا یبلغہا نہیں پہنچائے گا اس سورہ کو الا انت او من ہوا منک، یا خود جاؤ لے کر سورہ، یا اس کو بھیجو جو تم سے ہو۔ تم سے ہو۔ خوب توجہ کیجئے گا، آپ نے توجہ دی نا، اس کی برکت سے ایک بات سن لیجئے۔ دیکھیے یہ سب مجلس، میں یہاں پر صرف ایک کٹ پتلی ہوں، مجلس آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، اور آپ جو دعا کرتے ہیں کوئی خدا نہ خاصا یہ نہ سمجھے کہ نعرے وغیرہ اور یہ سب اس کی بات کر رہا ہوں، جو آپ دعا کرتے ہیں نا بخدا یہ دعا لگتی ہے۔ آپ نے توجہ سے سنا، اب یہ جملہ بھی سن لیجئے، جب توجہ کریں گے تو جملہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ جو رسول خدا سے جبریل نے کہا کہ لا یبلغھا الا انت او من ہوا منک، یا تو تم جاؤ خود لے کے سورہ، یا وہ لے کے جائے تم سے ہے۔ یہ تم سے پہ ذرا مجھے گفتگو کرنے دیجئے۔ تم سے کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا من غش مسلما فلیس منا، من اخر صلاتہ فلیس منا، جو نماز اپنی دیر سے پڑھے ہم سے نہیں ہے، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے، جو کسی مسلمان بھائی کو اپنے اذیت پہنچائے وہ ہم سے نہیں ہے،
جو فلاں کام کرے وہ ہم سے نہیں ہے، امانت میں خیانت کرے ہم سے نہیں ہے. سینکڑوں نہ جانے کتنے، مجھے اللہ جانے کہ آپ اہل سنت اور تشیع شیعہ سنی محدثین کی کتابوں کو لائیے اور آج کل تو یہ کھٹکا ایک بٹن ماریے اور کہیے کہ لیس منا، رسول خدا نے کہاں کہاں فرمایا، تمام شیعہ سنی حدیثیں لا کر رکھ دے گا. تو یہ جو جبرائیل نے آ کر کہا کہ تم جاؤ یا وہ جو ہو تم میں سے، یہ تم میں سے کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھتا ہو، جو قضا نہ کرتا ہو، جو دودھ میں پانی نہ ملاتا ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. اگر معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ ہی نے کہا تھا نا جو ملاوٹ کرے وہ آپ میں سے نہیں ہے، تو پہلی شرط چیک لسٹ نکالیے ذرا پیپر، سورہ برات وہ دے گا جا کر جو ملاوٹ نہ کرتا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا. جو نماز قضا نہ کرتا ہو لکھ لیا. جو دھوکہ نہ دیتا ہو لکھ لیا. جو خواتین کو کے ساتھ مار پیٹ نہ کرتا ہو لکھ لیا. جو بچوں پر رحم کرے، بزرگوں کے ساتھ شفقت، جو یہ کرے جو یہ کرے جو یہ کرے، وہ تمام فہرست بنائیے، لسٹ بنائیے جس میں رسول خدا کہ اگر یہ 100 200 1000 10,000 اللہ جانے رسول جانے کتنے جو یہ گناہ کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اگر مانا یہ ہو تو مدینہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا. صرف علی تھے جو دودھ بیچتے وقت پانی نہیں ملاتے تھے، صرف علی تھے جو وقت پہ نمازیں پڑھتے تھے، صرف علی تھے جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، صرف علی تھے جو دھوکہ نہیں دیتے تھے، صرف علی تھے جو غیبت نہیں کرتے تھے. ماشاءاللہ سے پورا مدینہ مسلمان. اگر یہ معنی کریں گے تو سرکار بڑا ایک آفت آ جائے گی. پھر یہ منکا سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس منکا سے مراد وہ منا نہیں ہے کہ جو اچھے عمل انجام دیتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو، ورنہ اس سے تو مدینہ بھرا پڑا تھا. کچھ لوگ تھے اچکے اٹھائی گرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہ آفتابہ اور تشت لگن اور آفتابہ چوراتا تھا جا کر، نہیں بھائی. جو رسول خدا کی نماز میں سے چوری کرے اس سے بڑا اچکا کون ہوگا؟ جو خدا اور رسول خدا کے بارے میں بدگمانی کرے اس سے بڑا غنڈہ کون ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ جمعہ پڑھ لیجیے. اب اللہ نے نام نہیں دیا، ہم بھی نام ممبر سے ہمیں پتہ ہی نہیں کون تھا، لیکن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب متقی تھے. اس کا مطلب یہ کہ سب ایسے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. ایک تعداد تھی ایسی جو نہیں تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں جبریل کہیں جو تم میں سے ہو، تو تم میں سے کا مطلب نمازی، روزہ دار، پرہیزگار نہیں ہے. ورنہ ایک چھوڑ کے سینکڑوں صحابہ موجود تھے. خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں توہین صحابہ کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر ظاہری شریعت کے اعمال کی پابندی کرنے والے کی بات ہو رہی ہو، اس میں تو سینکڑوں لوگ تھے. میں نے کہا مگر جیسے کہ میں نے کہا عجیب بد کردار لوگ بھی تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ تھے جو کسی بھی امتحان میں کام نہ آئے. احد کے میدان میں کام نہ آئے، خندق کے میدان میں کام نہ آئے. تو آپ جا کر پڑھیے قرآن. دیکھیے کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن جا کر پڑھیے. اچھا کہاں مولانا؟ سورہ منافقون پہلا آیا. نہ جانے اللہ نے کس کے منہ پر تماچا لگایا ہے، جس کے بھی لگایا لگ تو گیا. اذا جاءک المنافقون، جب منافقون تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ نشہد انکا، ہے حبیب ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. بیچارہ بدبخت سچی بات بھی کرے، خدا کہہ رہے جھوٹا. تو اس کا مطلب اگر یہ ہوتا نماز روزہ کرنے والا صرف ہوتا تو ایک چھوڑ دسیوں لوگ تھے. اور جس بزرگ ہستی کو بھیجا تھا نماز وہ بھی پڑھتے تھے، شریعت کی پابندی ہو بھی. لیکن کیا کہ نہیں، یہ نماز ظاہر شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. منکا، اس منکا کا مطلب کیا ہے؟ اس منکا کا مطلب یہ ہے کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. دیکھو آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں، آدھا نور گیا صلب ابو طالب میں، اور پھر اس کے بعد یہ دو ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے منکا. کوئی ایسا جائے. کہاں پہ تھے ہم؟ امتحانات کی بات ہو رہی ہے. خصال صدوق 7 کے چیپٹر میں، 7 کے چیپٹر میں، 7 کے چیپٹر میں جا کے دیکھیے گا. 14 کے چیپٹر میں نہیں، 7 کے چیپٹر میں دیکھیے گا، وہاں ملے گی آپ کو یہ حدیث. صفحہ مت پوچھیے گا کیونکہ خصال صدوق صفحے میں نہیں چلتی، چیپٹر پہ چلتی ہے. خیر، مجھے کہا کہ جاؤ تم. پہلے عمرو بن عبدود کا کہا امتحان. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیکار باتیں ہوتی ہیں.
فضول باتیں. کبھی مرحب کا قصہ پڑھ رہا ہوں میں، کبھی عمرو بن عبدود کا، کبھی ہجرت کی رات، جناب امیر کی فضیلتیں. تو یہ کام کی بات نہیں ہے مولانا، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اب آگے بڑھ کے کچھ اور بتائیے. جناب امیر رأس الیہود کے سامنے جس قصے کا ذکر کریں تو یہ اس بے حقیقت امامے کی اوقات کیا ہے کہ وہ مرحب کا ذکر نہ کرے، عمرو بن عبدود کے قتل کا ذکر نہ کرے. ہر عشرے میں جنگ خندق بھی پڑھی جانی چاہیے، جنگ خیبر بھی پڑھی جانی چاہیے. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ فضائل بہت ہو گئے، فضائل پڑھیے لیکن ہر وہ حدیث پڑھیے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. عمل بھی آپ کا بہتر ہو، عقیدہ بھی بہتر ہو. جب تک محبت تڑپ کے ساتھ نہیں آئے گی جناب امیر کی، اس وقت تک نماز آسمان تک نہیں جا پائے گی. لہٰذا آپ کو محبت جناب امیر کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس نماز کو پر کہاں سے عطا ہوں گے؟ اس کو بال و پر عطا کرے گی محبت جناب امیر، محبت اولاد جناب امیر، چہردہ معصومین کی محبت، چہردہ معصومین کی مودت. لہٰذا خود توجہ کیجیے گا. ان باتوں کو بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوجوان کے بس مولانا نے کہہ دیا کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. سرکار عمل کی ضرورت ہے، تبھی تو آپ کو بال و پر عطا ہوتے ہیں ممبر سے. جس کی نماز اپنے مقام سے ہل ہی نہ سکے اس کو بال و پر کی کیا ضرورت؟ سرکار گاڑی کھڑی ہے اینٹوں پر، پہیے کوئی نکال کے دے گیا، اب آپ پیٹرول بھرتے رہیے اس میں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس اصل میں ایندھن کی ضرورت ہی اس کو ہے کہ جس میں تحرک کی، حرکت کرنے کی، کمال تک پہنچنے کی طاقت ہے، ارتقائی منازل کو طے کرنے کی طاقت ہے، ایولیوشن کو طے کرنے کی طاقت ہے. لہٰذا جناب امیر المومنین نے عمرو بن عبدود کے قصے کو بھی بتایا اور کیا خوبصورتی کے ساتھ بتایا مرحب کے قصے کو، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ بتایا عمرو بن عبدود کے قصے کو. فرمایا میں نے جب جنگ خیبر میں حملہ کیا مرحب پر تو اکیلے، میرا کوئی مددگار اور معاون نہیں تھا. تو جب جناب امیر کا کوئی معاون اور مددگار نہیں تھا تو آپ بھی مشکل کشائی کے لیے جناب امیر کو پکارتے ہیں، جو خود کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے. تو آپ بھی تو پکارتے ہیں جناب امیر کو یا علی مدد کہہ کر. اور جناب رسالت میں آپ نے ہر مقام پر جناب امیر کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے دھکیلا اکیلے تنہا فوجوں کو، یہاں تک کہ قلعے میں دھکیل کے پھینک دیا اور اکیلے 4 انگلیوں کی مدد سے قلعہ خیبر کو اکھاڑا، دروازے خیبر کو اکھاڑا. تو جناب امیر کا امتحان ہے. اب اس میں کیا امتحان ہے، کس طرح کا امتحان ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. میں اس کو کیا بتاؤں؟ عمرو بن عبدود کا قصہ بتایا. پھر اس کے بعد فرمایا مجھے سورہ برات لے کر بھیجا. قصہ ذہن میں ہے نا، سورہ برات لے کر بھیجا. بزرگ ہستی گئی، عمر رسیدہ صحابی، لیکن آئی کہ نہیں آپ واپس بلائیے. یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے جو نماز ٹھیک سے پڑھتا ہو، قرآن ٹھیک سے پڑھتا ہو. یہاں ضرورت اس کی ہے جو منکا آپ سے ہو. اب یہ منکا کیسے بتاؤں؟ یہ چلیے فخر الدین رازی کے پاس. فرماتے ہیں جب آیا مباہلہ نازل ہوئی اور اس کے بعد آیا تطہیر نازل ہوئی، رسول خدا نے منگوائی ردا. اب میں شب جمعہ والے بچوں کو کیا بتاؤں جو شب جمعہ جن کے ہاتھ میں حدیث قصہ ہوتی ہے. فرمایا اور ردا کو لپیٹا کس کے گرد؟ سیدہ حسن حسین اور علی کے گرد. خود بھی ردا میں گئے اور آپ جانتے ہیں لیکن مجھے بتانے دیجئے. وَأَخَذَ بِطَرَفَيِ الْكِسَىٰ. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ نہیں فرمایا علی دیکھو گھیرا میں بہت زیادہ لوگ ہیں، چادر اتنی بڑی نہیں ہے تو ایک کونے سے میں پکڑے ہوئے ہوں، دوسرے کونے سے علی تم پکڑ لو اور ہم دونوں اپنے ہاتھ ملا دیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں اس حدیث کے مطابق وَأَخَذَ بِطَرَفَيِ الْكِسَىٰ. منگوائی کس نے کسا؟ لا کے کس بی بی نے دی؟ اڑھائی کس نے؟ چادر میں آیا کون؟ اور اب جناب سیدہ فرماتی ہیں اخذ بطرفی الکسا. بابا نے میرے الفاظ میں، بابا نے میرے یہ نہیں کہا، میرے الفاظ ہیں کہ ایک کونا تم پکڑ لو ایک کونا ہم ملا دیں. خود اپنے ہاتھ سے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر جوڑا. اس کا مطلب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیکھو یاد رکھنا صاحبان تطہیر کا کی ابتدا بھی میں کر رہا ہوں اور انتہا بھی میں کر رہا ہوں. اپنے ہاتھوں کو میں نے دخل دیا ہے، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ بھی نہیں لگے کہ کوئی کہے کہ اگر ہم آتے تو آ جاتے، وہ تو علی نے آنے نہیں دیا. یہاں رسالت نے آنے
نہیں دیا. جب رسالت نے آنے نہیں دیا یعنی توحید نے آنے نہیں دیا. یعنی یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے, یہ خدا کا ہاتھ ہے جو اخذ بطرفی الکساء. اب جب ایک تو رسول خدا نے, اچھا اب سوال, رسول خدا نے الٹے ہاتھ سے چادر پکڑتے یوں اور دائیں ہاتھ سے یہ کونا کہ سیدہ بٹیا آ جاؤ, حسن حسین آ جاؤ بیٹا میرے دونوں بیٹوں, اور علی تم بھی آ جاؤ, یوں پکڑ لیتے. دونوں ہاتھ تب بھی سلگے ہوتے. تو ایک ہاتھ سے کیوں پکڑا؟ آپ سب جانتے ہیں وہ اوما دائیں ہاتھ کو خالی رکھا, وہ اوما بیدہ الیمنی الی السماء, اور دائیں ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا. ایک ہاتھ پنجتن کی تعداد کو معین کر رہا ہے, دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف ہے. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, خدایا یہ میرے گھر والے ہیں. یہ خدا کو نہیں بتا رہے, یہ منکا کی تفسیر کر رہے ہیں. انہم منی وانا منہم, میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں. یعنی یاد رکھنا جب بھی کوئی ایسی چیز جو میرے وجود میں تمہیں دکھائی نہ دے, میری سیرت میں تمہیں نہ ملے, تم کو کاش رسول اللہ ہوتے تو پوچھ لیتے. اگر میں چلا جاؤں سیدہ سے پوچھ دو, حسن حسین سے پوچھ دو, علی سے پوچھ دو, یا رسول اللہ حسن حسین تو 6 برس کے تھے, حسین 7 برس کے حسن تھے, ہم کیا پوچھتے ان سے؟ رسول خدا جواب دیں گے کہ میں نے قصہ میں لاتے وقت ان کے سنوں کا لحاظ کیا تھا جو تم کر رہے ہو. یہ 6 برس کے ہیں تب بھی امانت الہی کے مالک ہیں, یہ 6 برس کے ہیں تب بھی علم رسالت کے مالک ہیں. لہذا فرمایا بھیجا. اچھا اس میں کون سا امتحان ہے؟ اس میں کون سا امتحان ہے؟ اس میں امتحان یہ سرکار, عجیب امتحان ہے. میں کس طرح سے بتاؤں, عجیب ہے. درود بھیجیے جناب امیر کی بارے میں. اس میں امتحان یہ ہے, اور جناب امیر نے یہ گفتگو فرمائی ہے, اور ام ایمن کی بیٹی یا نواسی نے یا خود ام ایمن نے, ابھی مختلف جگہوں پر دیکھا ہے میں نے کہ یہ گفتگو فرمائی یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں. پہلے آپ امیر المومنین کا چہرہ سمجھیے, شخصیت سمجھیے کہ جو مکے میں ہے. مکے میں وجہ شہرت علی بن ابی طالب کی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابو طالب کا بیٹا ہے. تمہارے باپ نہیں بچایا تھا محمد کو ہم سے, تمہارا باپ نہیں ہوتا تو قتل کر دیتے. یہ ایک پہلو ہے جناب امیر کی شخصیت کا کہ نہیں ہے. شیب ابی طالب میں کون رہا؟ بنو ہاشم رہے. 10 لوگ اسلام لائے تھے. کفار مکہ کہتے ہیں تمہاری کوئی وقت ہی نہیں ہے بنو ہاشم کے سامنے, ہماری دشمنی ان سے ہے. خوب توجہ کیجیے. بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313. احد میں کیا کہا گیا؟ یزید کی دادی نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے 3 کا سر چاہیے, یا محمد یا علی یا حمزہ. میں کہوں گا کہ محترمہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ 313 مسلمان تھے تو یہ آپ کو 310 نظر نہیں آ رہے؟ محمد یا علی یا حمزہ, اس کا مطلب ہے کہ پورے بدر کا لشکر ایک طرف, محمد علی حمزہ ایک طرف. یہ دشمن سے پوچھئے کہ دشمن کے کلیجے میں کھولن کس چیز کی ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اگر کوئی اور اس قابل ہوتا کہ جس کا سر کاٹ کے لایا جا سکتا تھا اور ہند کے دل کی تسلی ہو جاتی تو کہا جاتا اس کا سر لے آؤ. نہیں, اسلام کی بنیاد ہی یا جعفر طیار ہیں, یا ابو طالب ہیں, یا خدیجہ ہیں, یا سیدہ ہیں, یا حمزہ ہیں. رسول خدا تو خود مجسم اسلام. جناب امیر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دشمن کے ذریعے سمجھیے کہ کون کس مقام پر ہے. لہذا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے جناب امیر ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی ہے. ابھی جناب امیر سورہ برات لے کر گئے نہیں ہیں. ذرا شخصیت واضح ہو جائے تاکہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کر قصے کو ختم کر کے آگے بڑھوں. باپ کا اتنا بڑا گناہ ہے, جناب امیر کے باپ کا, والد کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ناقابل بخشش ہے. رسول خدا کو پناہ ملی ہی ابو طالب کی وجہ سے. جب تک ابو طالب زندہ تھے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا رسول خدا پر. اس بات کوئی تھا ہی نہیں.
اور پھر مزید طاقت کب ملی؟ جب حمزہ مسلمان ہوئے. اچھا حمزہ جب اب حمزہ کے اسلام کا میں واقعہ بتاؤں تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. عجیب اسلام ہے صاحب حمزہ کا، خوب توجہ کیجیے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں مدینے میں جو آ کر کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافقون کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہے ہیں بدبخت. مولانا کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں. ارے سرکار کلمے کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب ایمان مکمل ہو. ایمان مکمل کرنا ہے تو جا کر بیٹھیے خندق کے اس طرف ہے خیمے میں، کل وہاں سے نکلا تھا کل ایمان. لہذا کیا فرمایا؟ عجیب مرحلہ ہے کہ کلمہ، منافق کلمہ پڑھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. مجھے پتا ہے کہ تم رسول ہو، مجھے پتا ہے کہ ہم اللہ ایک ہیں، گواہی صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں. کتنی بدبختی کی بات ہے، بد نصیبی کی، کہ بیچارہ آ کر سچ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ کلمہ ہے. حمزہ کا اسلام بتا دوں کیسا تھا. جب آئے ابو جہل نے بدتمیزی کی، خانہ کعبہ میں موجود لوگ ایک دفعہ کہا کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے بیٹا؟ جناب حمزہ نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ اپنی کمان اٹھائی حمزہ نے، نہ آؤ دکھانا تاؤ. اپنی کمان اٹھائی اور زٹ سے ابو جہل کے سر پر ماری. شج رأسہ، سر پھٹ گیا، بھل بھل خون بہتا رہا. خوب توجہ کیجیے گا. حمزہ ایک اکیلے ہیں، قریش پورا ایک طرف ہے. میاں لے آتے 10-20 تلوار زن کو، شمشیر زن کو، نہیں لا سکے. پتہ ہے حمزہ کون ہے. پھر حمزہ نے کیا کیا؟ کہا کہ انا علی دین ہی و اقول ما قال، میں اس کے دین پر ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں. کلمہ کہاں ہے؟ کہاں ہے کلمہ؟ بتائیے مجھے کہاں ہے کلمہ؟ اب آپ سے کوئی کہے کہ وہ عیسائی تھا، مولا کے پاس آیا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، مجھے نہیں پتا، روایت صحیح ہے جھوٹ ہے اللہ جانے، میں نے تحقیق نہیں کی جو کہہ سکوں. لیکن اگر آئے کہ مولا حسین آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو خدا کے پاس مثال حمزہ کسی موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ اقول ما قال وانا علی دین نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، میرا دین ایمان سب کچھ محمد ہے. خدا نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے، مرتبہ اتنا آگے بڑھا کہ جو میری زیارت کو آئے اور حمزہ کی زیارت کو نہ جائے اس نے مجھ پر جفا کی. اور مرتبہ اتنا بڑھا کہ جناب امیر نے رسول خدا کے جانے کے بعد حمزہ اور جعفر طیار کو یاد کیا، کاش جعفر طیار ہوتا میرا بھائی، کاش میرا چچا حمزہ ہوتا. تو حسرت جناب امیر کا مرکز ہے جناب حمزہ. تو توجہ کیجیے. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن سنیے آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، لہٰذا میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے بات کروں. کہا کہ جاؤ سورہ بارات لے کر جاؤ. یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جناب امیر کے والد کا کتنا بڑا گناہ ہے، رسول خدا کی سرپرستی کی ہے. اچھا شدت کتنی ہے گناہ میں، کلیجہ چبانے کا منظر دیکھ لیجیے، بغض اور کینے کا معیار دیکھیے. مولانا اللہ نے معاف کیا، اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں، چبایا تو تھا، مارا قتل تو کیا تھا حمزہ کو. میں کسی کی نہ قبر کی بات کر رہا ہوں نہ مجھے کوئی اس کا علم ہے، رسول خدا جانے ان کے چچا جانے، مجھ سے کوئی ربط نہیں، لیکن واقعہ تو ہوا تھا. شدت بغض، شدت کینہ. پہلا مسئلہ، جو بچے آتے تھے حملہ کرتے تھے رسول خدا پر، کون بچاتا تھا؟ اگر رسول خدا بچوں کا شانہ پکڑ کے جھنجھوڑ دیں تو بات صحیح ہو جائے گی. ہم نہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے دیوانہ ہے محمد، نعوذ باللہ، بچوں کے منہ لگ رہا ہے، بچوں سے بھیڑ رہا ہے، بچوں سے گتھم گتھا ہو رہا ہے، 10 گریبان بچوں کے ساتھ. تو تاریخ میں ہے، روایت نہیں کہہ رہا، تاریخ میں ہے کہ جناب امیر جو بچے آ کر رسول خدا کو اذیت کرتے تھے ان سے رسول خدا کو بچاتے تھے. تو 10 برس کا علی ابن ابی طالب جو تھا ابو طالب کا بیٹا، جب 40 برس کے محمد ابن عبداللہ، میں مورخ کی زبان میں بات کر رہا ہوں ورنہ اگر اپنی زبان میں بات کروں بے ادبی ہے ایسے بات کرنا. 40 برس کے محمد ابن عبداللہ کو 10 برس کا ابو طالب کا بیٹا بچا رہا ہے. اب یہ آ گئے مکے میں،
اور 10 سال تقریباً مکے میں ہو چکے ہیں. وہ جو بچے تھے اس وقت وہ تقریباً اس وقت 30 سال کے ہو چکے ہیں. سب کو یاد ہے. اب ابھی جائیں کپ کپاتے ہوئے تھر تھراتے. اچھا وہ بچے ہیں مکے میں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ آخری سالوں کا ہے رسول خدا کے. تو وہ بچے بھی موجود ہیں. اچھا اور کون موجود ہے؟ بدر کے وہ مقتولین کی اولادیں اور ان کے باپ اور رشتہ دار جن کو جناب امیر نے بدر میں قتل کیا ہے. اور کون ہے پن میں؟ اقل و تجربہ، سب سے کم تجربہ میرا تھا. تلوار کی پریکٹس نہیں تھی چلانے کی، نہ کسی جنگ میں سے. یہ میں تشریح کر رہا ہوں. مجھے ڈرا رہے ہو. اچھا ایک تو دوسرا کہا وَأَنَا قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ یوم بدر شدخن. پہلی بات تو یہ سن لی تم نے. دوسری بات بدر کی جنگ یاد ہے؟ تمہارے ماموں بھائی اور نانا کو میں نے مارا تھا. یہ نہیں کہا میں نے سرکار نہیں. قاتل جدک واخیک و خالق شدخن مارا میں نے تھا. لیکن شدخن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ امیر مومنین نے کہا ہے، لغت میں لکھا ہے. میں بخدا یہ اب جو 8 7 8 9 کی تاریخیں اب یہ اس لیے نہیں کہ ہم ہنسیں، لیکن میں کیا کروں. بہرحال شدخن کا مطلب ہے آپ نے مٹکا دیکھا ہے؟ جب مٹکی کو آپ زور سے زمین پہ ماریں تو مٹکا ٹوٹتا نہیں ہے، پھوٹتا ہے. میں نے ان تینوں کو مارا تھا بدر میں اس انداز سے. تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو. سورہ برات دی یعنی سورہ توبہ اور جناب امیر لے کر گئے. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ آپ موسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ کہا موسیٰ نے ایک قبطی کو مارا تھا. فوقظہ موسیٰ. جب جنگ ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی قوم کی اور قبطی کی، جو ایک موسیٰ کی قوم سے تھا، انبیاء کا ماننے والا تھا، اور ایک قبطی کی جو فرعون کی سمجھ لیجیے قوم سے تھا. اس نے فاستغاثہ موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا. موسیٰ آئے فوقظہ تو قضا موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور وہ مر گیا. وہ جو کافر تھا وہ مر گیا. موسیٰ آئے نبوت ملی. کہا جاؤ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا ہے. جناب موسیٰ کے جملے قرآن میں موجود ہیں، حدیث نہیں پڑھ رہا. لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون. پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک آدمی کو مارا ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے قصاص میں جب ان کے شہر میں جاؤں تو مجھے قتل نہ کر دیں. سرکار دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں جناب موسیٰ کی اہانت کرنے کا سوچوں بھی تو کافر ہو جاؤں گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. آپ کہتے ہیں مولانا تفسیر غلط ہے. میں کل کہہ دوں گا معذرت میں نے تفسیر غلط کی تھی، لیکن دلیل لانی پڑے گی آپ کو. ترجمہ لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون. ان کی نسبت میرے کاندھوں پہ گردن پہ گناہ ہے. میرے ذمے ایک گناہ ہے ان کا. میرے نامہ عمل میں قصور لکھا ہوا ہے. فاخاف ان یقتلون. خوف یہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں. خوب توجہ کیجیے گا. دیکھیے جناب امیر کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ روح رسول خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہ جناب امیر کا مقابلہ نہیں ہے، یہ نفس رسول خدا کا مقابلہ ہے موسیٰ سے. یہ طہارت رسول خدا کا مقابلہ ہے جناب موسیٰ سے. ایک گناہ تھا. کب کی بات ہے یہ کہ جاؤ پیغام لے کر موسیٰ کے پاس فرعون کے پاس؟ کب کی بات ہے؟ عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے. 2 معجزے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں پروردگار پہلے اس مسئلے کو حل کر دیں. مناجات کی مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا میں نے مکے کا کوئی گھر، یہ میرا جملہ ہے، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کفار کا کہ جس کو میں نے سوگ میں نہ بٹھایا ہو. ایک کو قتل کیا تھا، جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے. میں نے مکے کے بڑے بڑے سورماؤں کو ایک کو نہیں چھوڑا. جیسے ہی سورہ برات دی لے کر چلا گیا، درمیان میں کھڑے ہو کر پڑھ کے سنائی. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہذا
یہ جناب امیر کے امتحانات ہیں. اب وہ پچھلا امتحان اگر سمجھ میں نہ آیا ہو، یہ امتحان یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، ایک میں نے قصوروار ہوں ان کا، ایک غلط کام کیا ہے میں نے جس کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے مار نہ دیں. یہ امتحان گنوایا، اور اس کے بعد جب آخری امتحان گنوایا تو فرمایا 7واں باقی ہے. کہا 7واں بتاؤ؟ کہ یغضب ھذہ من ھذا، اس کو خضاب لگے گا اس کے خون سے. تو اجھش الناس بالبکا، جو اصحاب تھے نا وہ چیخ کے گریہ کرنے لگے. رسول خدا کا آخری وعدہ ہے. بہرحال دیکھیے جناب امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں جو بات بھی کی جائے، گفتگو کی جائے، کم ہے. مرحلہ عصمت پر ہیں جناب امیر، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، واقعات سب آپ کے ذہن میں ہیں. اب یہ عصمت اگر منتقل ہو حضرت سبط اکبر ابی محمد حسن مجتبیٰ میں، امام ہیں، وسیع ہیں، جانشین ہیں، منتقل ہو گئی عصمت. سید الشہداء، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب جس ہستی کا نام دینے والا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ ہستی 14 معصومین میں ہے یا وہ ہستی 12 اماموں میں ہے، نہیں. لیکن اب جس ہستی کا نام دینے والا ہوں اس کے وجود میں یہ جو امانت منتقل ہوئی ہے، واقعاً صحیح، یہاں سے آواز ہے اللہ اکبر، اور بالکل صحیح آواز آ رہی ہے، جل الخالق. اور واقعاً لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عجیب مرحلہ کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں 2-4 شعر پڑھ دوں میر انیس کی طرف سے لے کر، اور عجیب مرحلہ ہے. اب دیکھیے جو سوچ کے آیا تھا وہ سچی بات ہے کہ بھول چکا ہوں. اب اگر آپ لوگ درود بھیجیں جو مجھے کچھ بھی یاد آئے گا وہ پڑھ دوں گا. ناگاہ طبل جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا. غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں. انیس کا جو کانسیپٹ ہے نا امامت کا، انیس کا جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کی سوچ سے اور میری سوچ سے بالاتر ہے. خدا کے لیے درس امامت میں مت جائیے کسی کے، انیس کے مرثیے پڑھ لیجئے، کیونکہ جو آپ کو امامت بتائی جائے گی نا اس میں امامت کے علاوہ ہر چیز ہوگی. نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا. عباس آ رہے ہیں علم لیے ہوئے، سلامی دو عباس کو. حسین کا لشکر سلامی دے رہا، اور پورے لشکر نے یہ پکار کر کہا غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشاں ہے حسینی سپاہ میں. تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم. ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے، یہ علم نہیں ہے، رسول خدا کا دستہ مبارک لگ چکا ہے. حمزہ کا شانہ یہ علم چھو چکا ہے، علی مرتضیٰ کے دستہ مبارک اس علم کو مس کر چکا ہے، جعفر طیار اٹھا چکا ہے. یہ کون ہستیاں ہیں؟ ان میں سے کسی بھی، رسول خدا کو چھوڑیے، جناب امیر کو چھوڑیے، جعفر طیار یہ پوری کائنات کے مسلمانوں کی لوگوں کی شفاعت کروا سکتے ہیں اس مرحلے پر. حمزہ، اچھا آپ کو ماننا غلط ہے، میرا عقیدہ ہے بھیا، میں نہیں کہہ رہا مانیے، آپ کا یہ غلط ہے، میرا عقیدہ ہے، میں کہہ دوں مانا کس روایت سے کسی روایت سے نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے جو میں نے چیزوں کو پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم. اب یہ علم کربلا میں ملا کس کو؟ ابو الفضل عباس کو.
ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کیوں؟ دوش ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کیوں؟ عباس کے نثار تصدق نشان کے. اب یہ جو خادم ہے باصفا اور باوفا ابو الفضل عباس ہیں انیس، بخدا کیا کہنے سرکار، میں تو بس انیس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور سلام ہے فیض آباد کی مٹی کو، شمال ہند کی، کہ اس نے انیس جیسا سپوت پیدا کیا. اور نہیں، اصلاً یہ انیس نے مرثیہ نہیں لکھے، یہ معجزے دکھائے ہیں، اور انیس کی عادت ہے. اب دیکھیے، اب میں نہ گھڑی دیکھوں گا نہ آپ، میں مجبور ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب انیس آ کر کسی بند میں پھنستے ہیں، مضمون اور عقیدے کے لحاظ سے، قافی اور ردیف کے لحاظ سے، پڑھنے والا سمجھا انیس گئے، لیکن انیس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس بند میں انیس ڈوبتے ہیں، اگلے بند میں انیس کی شاعری کا سورج طلوع کرتا ہے، ایک نئی آب و تاب کے ساتھ، ایک نئی چمک دمک کے ساتھ، ایک نئی لپک کے ساتھ، ایک نئی درخشندگی کے ساتھ. ایسا عدم و دوش پہ ایسے جوان کے عباس کے نثار تصدق نشان کے. انیس کے بعد مطلب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا کہنے کو. نہیں سرکار، ایک دفعہ انیس دوبارہ کروٹ لے کر اٹھتے ہیں، صلی علی زہے علم و حامل علم. صلی علی زہے علم و حامل علم. آتی ہے بوئے خلد پھریلے سے دم بدم، یہ شان یہ شکو یہ اقبال یہ حشم. دوسرے انداز سے اٹھ، ختم ہو گئی بات. مجھے ایک اور بند پڑھنے دیجیے، پھر میں آتا ہوں شہزادے کی. ہمارا کیا سلام ہو، اصل اوقات ہے ہماری جو سلام ابو الفضل عباس سے مخاطب ہو سکیں. یہ ہے کہ آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے میرے یہ الفاظ قبول ہو جائیں. اپنے پر بھی مجھے یقین نہیں ہے. آپ کی دعا کو بالکل یہ تکلفاً نہیں کہہ رہا، آپ کی دعا سے یہ میرے الفاظ قبول ہوں گے آپ کی. اور آپ سے زیادہ مجھے یقین اپنی بیٹیوں پر، بچیوں پر، ماؤں بہنوں پر، کہ جو موجود ہیں، نہ جانے کیا کیا حاجتیں لے کر آئی ہیں. آج عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے. باب الحوائج فرمایا وہ علمدار کے جو شعر الہی کا خلف یعنی بیٹا، وہ علمدار کے جو شعر الہی کے خلف، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف، فخر حمزہ تھا نمودار تو جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. کلف سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کلف؟ یہ جو آپ چاند کو دیکھیے گا نکل کے شامیاندے سے باہر، چاند پہ جو دھبے پڑے ہیں نا، کہتے ہیں میں عباس کو چاند کیسے کہوں، عباس آسمان کا چاند نہیں ہے، بنو ہاشم کا چاند ہے. چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. اور پھر فرمایا عجیب جملہ، فرمایا یہ جو مصرع پڑھ رہا ہوں نا سادہ سا ہے، بڑا معمولی ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن ابو الفضل عباس کی بلندی کو بتایا. اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے کیونکہ مجھ میں طاقت ہے نہیں میرے سینے میں کہ میں اب اس سے آگے، کیونکہ مسائل مجھے بڑی تفصیل سے پڑھنے ہیں. فرمایا کاش کہ یہ نوجوان بچوں کی سمجھ میں آ جائے. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، سمجھے بات، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم دیے، مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم دیے، جرت نے بڑھ کے بوسائے تیغے دو دم دیے، نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم دیے. اقبال کا خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا. رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زی کو ضیا خوش جمال نے، دم کو چمر کیا فرس بے مثال نے. کس شان سے کہ سیر کو سوئے چمن چلا. جانتے ہو انیس نے کیا کہا جب عباس، چاند نے آ کر عباس کے پاؤں کو چوما. جب صدر زین پر جلوہ افروز ہوئے مولا تو زین پر عباس کا نور سمل گیا. ذوالجناح نے فرط خوشی سے اپنی دم کو ہلانا شروع کیا. کیوں؟ عباس میری پشت پر بیٹھا. اور اس کے بعد فرمایا کس شان سے وہ رشک غزال ختن چلا.
طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا. وہ جو ختن میں ہرن ہوتا ہے نا جس کے نافے میں سے مشک نکلتی ہے, کس شان سے وہ رش کے غزال ختن چلا. اگر ختن کا ہرن آ کر دیکھ لے تو شرما جائے گا کہ ابوالفضل عباس کا ذوالجناح کتنی خوبصورتی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا ہے, کس شان سے وہ رش کے غزال ختن چلا. طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا. یہ مور تھا کہ جو باغ کی سیر کو گیا. مطلب سمجھے, میں مطلب سمجھاتا ہوں جب آپ کی سمجھ میں آئے گا. 30,000 کا لشکر سامنے, ذوالجناح ہے بھوکا پیاسا. عباس کی بہادری کو چھوڑیے, تلواروں کی جھنکار بھی ہے, ڈھالوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی ہے, 30,000 گھوڑوں کی ہنہناہٹ بھی ہے. ذوالجناح پیاسا بھی ہے, بھوکا بھی ہے, لیکن جیسے ہی عباس بیٹھے پشت ذوالجناح پر آ کر کس شان سے وہ رش کے غزال ختن چلا. وجود عباس کی سواری نے وہ ہمت دی ہے ذوالجناح کو کہ بڑی تمکنت کے ساتھ قدم رکھ کے چل رہا ہے. اور اب اس کے بعد میں نے جو جملہ کہا تھا آپ کے سامنے, امیر المومنین کے امتحانات سنے آپ نے, سنے, سمجھے. امیر المومنین کی نورانیت حسن مجتبیٰ میں منتقل ہونی چاہیے تھی, سید الشہداء میں منتقل ہونی چاہیے تھی. عباس جو چاند ہے حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین کا, اس میں کیسے منتقل ہوئی مولا کائنات کی وراثت اور امانت الہی, میں نہیں بتا سکتا, آپ نہیں بتا سکتے. بتائے گا کون؟ چھٹے امام. جب جاؤ نا ابوالفضل عباس کی زیارت کو تو کہنا السلام علیکہ یبنا اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واقومہم بدین اللہ واحوطہم برسول اللہ. سلام ہو آپ پر اے ابوالفضل عباس, تم اس کے بیٹے ہو جو رسول خدا کی جس نے سب سے پہلی تصدیق کی. تم اس کے بیٹے ہو جو رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لایا. تم اس کے بیٹے ہو جو سب سے پہلے رسول خدا پر اسلام لایا. تم اس کے بیٹے ہو جس نے سب سے زیادہ اسلام کی حفاظت کی. تم اس کے بیٹے ہو جس نے سب سے زیادہ رسول کی جان کی حفاظت کی. تم اس کے بیٹے ہو کہ جس نے سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں دی. زیارت ہے ابوالفضل عباس کی. صفات جناب امیر کی کیوں ہیں؟ اس وجہ سے امانت منتقل ہوئی ہے. صفات منتقل ہوئی. میں ربط مسائل کو کہاں سے آغاز کروں, میں خود پریشان ہوں. شیخ عباس قمی کے جملے سے مدد لیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر اور عباس مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کوٹھوں پہ چبوتروں پہ چڑھ کے ان دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھتے تھے. مجھے بتائیے کہ جب عباس رخصت کو خیمے میں آئے ہوں گے تو کس طرح سے بہنوں نے رخصت کیا ہوگا. آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ حسین. اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا حسین کو جتنی تکلیفیں تھیں اور درد تھا, مصائب تھے, جب تک عباس پہلو میں تھے دل کو سکون رہا. امامت کا سہارا ہے ابوالفضل. میں نے ابھی مسائل نہیں پڑھے, آپ بہت سے مومن گریہ کرنے لگے. مجھے یہ بتائیے جب عباس جناب زینب کے خیمے میں رخصت کے لیے گئے ہوں گے تو کتنی شدت کے ساتھ گریہ ہوا ہوگا. آئے بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر, جو میں سمجھتا ہوں یہ مقتل پڑھنے والے کے نا دل میں نیزے کی طرح گڑتا ہے یہ جملہ, فاستأذن العباس اخاہ الحسین. اب عباس نے آ کر حسین سے اجازت چاہی. صلوات اللہ وسلم. جملہ کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ مولا جب میں رسول اللہ لقد یضیق صدری, اب سینہ پھٹ رہا ہے, برداشت نہیں ہو رہا. اگر میں ایک سوال کروں, یہ عباس کی منزلت ہے کیا حسین سے آ کر شکایت کریں؟ نہیں. پھر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے روایتوں کو جوڑ کے دیکھا, اس جملے کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب لشکر یزید نے دیکھا نا کہ اب لشکر امام حسین میں کوئی مرد نہیں بچا, گنج شہیدہ میں تمام لاشیں لشکر یزید دیکھ رہا ہے, تو یہ ملعون گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیمہ گاہ سید الشہداء کے پاس آتے تھے. جب
ٹاپوں کی دھمک ہوتی تھی، سیدانیوں کے کانوں میں آوازیں پہنچتی تھی، بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ، جناب رباع، جناب فروا، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ، یہ دختران جناب امیر ہیں، جناب فضہ، اور ایک اور نام دوں، جناب زینب۔ ان شہزادیوں کے دل دہلتے تھے کہ کہیں ہمارے امام کو کوئی تیر تو نہیں لگ گیا، کہیں مولا حسین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ان کے دل دہلتے تھے۔ یقیناً عباس خیمے میں گئے ہوں گے، بچوں کے رونے کی آوازیں سنیے، اب سینہ پھٹ رہا ہے۔ کیا مطلب سینہ پھٹ رہا ہے؟ یعنی مولا اب نہیں دیکھا جاتا کہ میں زندہ ہوں اور یہ ملعون اتنے نزدیک آ جائے، اجازت دیجیے اب میں جاؤں۔ کہا کہ اچھا مقتل مکرم فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، بھیا جا رہے ہو نا، تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے لے آؤ۔ سلام ہے، میں کہوں بی بی ام البنین کیا مرتبہ ہے تیرا، بی بی سلام ہے تیری بارگاہ میں ہمارا، بی بی کیا بی بی نے عجیب اولاد تربیت کر کے صدقہ کر دیا اس نے، عجیب خاتم۔ اصل ام البنین کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، 12 امام جس کا احترام کریں، کیا بات ہے۔ مولا بی بی تیرے بیٹوں کی بات ہی الگ ہے، سپہ سالار حسین ابن علی، اب مولا حسین تنہا ہو رہے ہیں، مومنہ ماتم کرو تمہارا مولا یہ اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، حسین کی تنہائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ عباس نے کیا کیا؟ مشکیزہ حمائل کیا، علم اٹھایا، تلوار ہاتھ میں دی، ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے، ایڑ لگا کر گئے میدان کی طرف۔ جو بنی ہاشم باز گئے نا، انہوں نے ایک ایک پہلوان کو بلایا، 2 3 4 5، جس شہزادی کی جتنی طاقت تھی پیاس کے عالم میں، اس نے پہلوانوں کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا، اور جب تھک جاتے تھے شہزادے، ہر طرف سے حملہ ہوتا تھا، اور پھر شہزادے جام شہادت نوش کرتے تھے۔ ابو الفضل عباس بہادروں کا بہادر، آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا ابو الفضل عباس نے کسی پہلوان کو بلایا ہو۔ کیوں؟ مولا کا حکم ہے پانی لاؤ۔ کئی ہزار کا لشکر، ام البنین کے چاند نے اپنے فرس کو جس طرح سے پھینکا ہے دشمن کے لشکر میں، یہ صرف علی مرتضیٰ جانے کہ نجف سے کس طرح سے داد دی ہوگی اپنے بیٹے کو۔ میں کہوں گا یا علی ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے کربلا میں، اور یہ میرا عقیدہ ہے جناب امیر میدان کربلا میں موجود تھے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آپ کا بیٹا کئی پہروں کا پیاسا ہے، کس طرح سے لشکر کو چیرتے ہوئے پہنچے شریعہ پر۔ مقتل مکرم مشکیزہ بھرا، چلو اٹھایا۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے، حدیث نہیں ہے امام کی، ارباب تاریخ نے لکھا ہے، فَأَرَادَ أَن يَشْرِبَ الْمَاءَ فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، عباس نے چاہا بھولے سے کہ پانی پئیں، حسین کی پیاس یاد آئی۔ مورخ کا جملہ ہے، امام کا نہیں ہے۔ یہ ابو الفضل عباس کر ہی نہیں سکتے، اس کے بجائے ابو الفضل عباس نے نہ جانتے ہیں اب کیا کیا، فرمایا عجیب جملہ ہے، یا نفسو، پانی اٹھایا، پانی کو مخاطب کیا اور اپنے آپ کو، یا نفسو امن بعد الحسین خونی وبعدہ لکنت ان تکونی هذا حسین بارد المنونی وتشربین بارد البعینی تاللہ ما هذا خصال دینی۔ یہ کہو پانی کو پانی پر مار دیا۔ کہا اے عباس کیا تو حسین کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہے؟ حسین کے بعد اگر تو زندہ رہ گیا سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے، حسین کے بعد زندگی میں مٹھاس کہاں ہے؟ اے عباس کیا تو ٹھنڈا پانی پیے گا جبکہ تیرا آقا و مولا فاطمہ کا چاند سوکھے لبوں کے ساتھ دروازہ خیمہ پر؟ یہ کہہ کر پانی کو پانی پر دے مارا۔ ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے، ایڑ لگائی، نخلستان کے درختوں کی اوٹ لے کر خیمہ گاہ کا رخ کیا۔ نخلستان کے درختوں کی اوٹ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں نا، مولا حسین کے بھتیجے بھتیجیاں، بیٹے بیٹیاں، ابو الفضل عباس کے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے اور بھتیجیاں، فاطمہ زہرا کی ننھی ننھی اولادیں دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں۔ بچوں ابھی رک جاؤ، میرا چچا گیا ہے، پانی ضرور لے کر آئے گا، پیالے ہاتھ میں لے کر منتظر ہیں۔
بہت اعتماد ہے بچوں کو اپنے چچا کی بہادری پر جس پر حسین کو اعتماد ہو، کیا بچے اس پر اعتماد نہیں کریں گے؟ بچے ہاتھوں میں خالی پیالے لے کر منتظر ہیں کہ کب چچا پانی لے کر آئے گا۔ بس ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر مشکیزہ بھر کر پانی کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو الفضل عباس کے نعرے کی آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ یعنی مولا عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، مولا عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، جب مولا حسین آئیں گے تو عباس کے دونوں بریدہ بازو دیکھ لیں گے۔ یہ شعر کیوں پڑھا؟ وجہ یہ تھی مولا میں اشعار کے ذریعے آپ کو بتا دوں، جب آپ آئیں گے نا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہ ہوگا، پہلے سے اطلاع دے دوں کہ دل کو مضبوط کر کے آئیے گا۔ یہ زبان حال ابو الفضل عباس ہے۔ کئی سو تیر چلے، ایک تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ چھلا، پانی بہا، عباس کی آرزویں پانی میں مل گئی۔ ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، پانی بہ چکا ہے۔ اس فقیہ نے کہا، اس عالم نے کہا، اگر ابو الفضل عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے، مشکیزے کا پانی بہ جاتا، عباس کیا کرتے؟ تلوار اٹھاتے، ام البنین کا بپھرا ہوا شیر لشکر یزید سے اکیلا مقابلہ کرتا، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا۔ بازو کٹ چکے تھے، ہاتھ کٹ چکے تھے، اگر پانی ہوتا، اسی کٹے ہوئے بازو کو چھوڑو، عباس سینے کے بل رینگتا ہوا مولا تک پہنچتا۔ لیکن عباس کرے تو کیا کرے؟ نہ جنگ کے لیے ہاتھ سلامت ہیں، نہ خیمے تک پہنچنے کے لیے مشکیزے میں پانی ہے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے امتحان 14 تھے، ذرا عباس کے امتحان کو دیکھیے۔ عباس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، بھوک اٹھ رہی ہے کہ کس طرح سکینہ تک پانی پہنچاؤں۔ فبقی علی فرسہ متحیرا، اب کرے تو کیا کرے؟ لیکن چھٹے امام نے فرمایا صابرا محتسبا معینا مخلصا ناصحا۔ ابو الفضل عباس، عجیب امتحان ہے، کرے تو کیا کرے؟ فرس پر موجود ہے پوری معرفت کے ساتھ، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بدن پر، بدن سے بل خون بہ رہا ہے، دست بریدہ سے خون بہ رہا ہے، مشکیزہ چھٹ چکا ہے۔ ابو الفضل عباس رسول خدا کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں، فرس پر موجود ہیں۔ ایک ملعون نے کھجور کے درخت کے پیچھے سے چھپ کر سر اقدس پر گرز کا حملہ کیا، فسقط من فرسہ الی الارض۔ عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ مقتل مکرم کے حاشیے میں شیخ کاظم نام کے ایک عالم تھے کربلا میں، 9 محرم کو مصائب پڑھتے تھے مولا کے، مولا عباس کے، زبردست مصائب پڑھتے تھے، مقتل پڑھتے تھے۔ شیخ کاظم کے دوست کے خواب میں ابو الفضل عباس آئے، کہا کہ تم شیخ کاظم کے دوست ہو، جا کر یہ ہمارا پیغام دو ابو الفضل عباس شیخ کاظم کو کہ ابو الفضل عباس میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے کہوں شیخ کاظم کہ تم 9 محرم کو ابو الفضل کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے خواب میں کہا مولا آقا، جب ابن امیر المومنین شیخ کاظم کی مجلس میں جاتا ہوں میں، وہ آپ کے مصائب پڑھتا ہے؟ کہا کہ نہیں پڑھتا، نہ مکمل پڑھتا ہے، یہ میں اپنے الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا اس سے کہنا کہ اب جب میرے مصائب پڑھو سلامت رکھے بی بی ام البنین آپ کے لیے دعا کریں عالم غیب سے۔ میں ایک جملہ کہوں بی بی ام البنین سے، میں کہوں بی بی یہ تیرے عباس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، بی بی تیرا بیٹا باب الحوائی نہ جانے میری کتنی بیٹیاں مائیں کیا کیا آرزو لے کر دلوں میں آئی کہ ہم ام البنین کو پرسہ دیں گے۔ اے ابو الفضل عباس باب الحوائی ہو، ان سب کی حاجتوں کو روا کر دو۔ کہا مولا کیا کہوں جا کر؟ کہنا شیخ کاظم سے کہنا ان الفارس، جب گھڑ سوار اذا یتلقى علی الارض، جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے
تو یتلقب یدیہ، پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل زمین پر گرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں اور اس کے سینے میں تیر پیوست ہو. میں ایک جملہ کہوں تم سے، تمہارا آقا، تمہارا شہزادہ، ام البنین کا چاند، علی مرتضیٰ کا جگر گوشہ، جب گھوڑے سے زمین پر گرا ہے نا تو ہاتھ تو کٹ چکے تھے، چہرہ لگا ہے، سینے میں جو تیر تھے وہ سینے میں گھپ گئے، پھر زمین پر گرا. جب زمین پر گرا آواز دی، یا اخا ادرک اخا، بھیا اپنے بھائی کی خبر لو. مولا نے فرمایا الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹی. آخری جملہ سنا نا لفظ آپ نے، اب میری کمر ٹوٹی، اب میری کمر ٹوٹی. اس اب کا معنی سمجھ میں آیا؟ خدا رحمت کرے حضرت علامہ مستطاب سید کاظم قزوینی اعلی اللہ مقامہ شریف پر، وہ یہ کہتے تھے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، اس جملے کو سمجھنے کے لیے چلو 50 ہجری میں جنت البقیع حسین کے ہاتھوں پر حسن مصطفیٰ کا لاشا ہے. حسین نے حسن کے لاشے کو قبر میں رکھا اور قبر سے یہ کہہ کر نکلے بھیا میں لٹ گیا، تو جیسے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. لیکن اس وقت حسین نے نہیں کہا کمر ٹوٹ گئی، حسن کو دفن کیا. کمر نہیں ٹوٹی تھی. کیوں نہیں ٹوٹی تھی؟ کیونکہ قبر کے باہر عباس تھا. لیکن جب عباس گھوڑے سے گر کر مر گیا، اب حسین کو کوئی تسلی دینے والا نہ رہا، اب حسین اکیلا ہو گیا. بس 2-4 منٹوں کی زحمت اور ہے. اس طرح سے گریا کرو کہ بی بی ام البنین و بی بی سیدہ ہاتھوں کو اٹھا کر عالم قدس سے دعا دے. میں کہوں گا سیدہ سے بی بی ام البنین سے اس سے زیادہ میرے سینے میں طاقت نہیں. بی بی یہ تیرے مظلوم عباس کا ماتم ہے جو اپنے چہرے کے پل زمین پر گرا، سینے میں تیر کا. ایک سوال کروں، کیا عباس کا لاشا خیمے میں آیا؟ کیوں؟ علماء کہتے ہیں عباس نے وصیت کی تھی. وجہ جانتے ہو اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں میرے جو میں نے مقتل کی روایتوں کو پڑھا. ایک تو یہ کہ بچے دروازے خیمہ پر منتظر ہیں، جب میری لاش جائے گی تو بچوں کے دل پر گزرے گی کیا؟ عباس کا لاشا بھی شرمندہ نہیں ہو سکتا زہرا کی پوتیوں نوازیوں سے. دوسری وجہ یہ ہے عصر کا وقت قریب ہے، عاشور کا دن ہے، وقت عصر قریب ہے. کہ اب بھی کوئی اور جملہ کہوں؟ مولا ہر ایک کے لاشے کو تو ہم اور آپ مل کر لے کر گئے، لیکن جب نہ رسول اللہ آپ کا لاشا جب گرے گا زمین پر تو کون اٹھائے گا؟ ام البنین کے چاند کو یہ گوارا نہیں فاطمہ کے لال کا لاشا تپتی ریت پر پڑا رہے اور عباس کا لاشا سیدہ کا لال اٹھا کر خیمے میں لے کر جائے. خون آلود علم مولا حسین نے اٹھایا، وہ توجہ نحو الخیام، خیمے کا رخ کیا. فرات سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، علم لے کر آ رہے ہیں، دور سے سمجھی چچا آ رہے ہیں، دوڑتی بھی آئی، علم کو دیکھا، خون آلود بابا کو دیکھا، چچا نہ دکھا، معصومیت کے ساتھ فرمایا گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یا بتا اے عمی العباس. اب بچی اپنی پیاس بھول گئی، بچی تشنگی بھول گئی، چچا کہاں ہے؟ حسین کی ہمت نہیں ہے جواب دے. آگے بڑھے اور عباس کے خیمے کے ستون کو گرایا، یعنی زبان حال سے کہا بٹھیا جو اس خیمے میں سوتا تھا وہ فرات پر.
شیدائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر بھائی عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر لوٹا گیا شبیر دعائی ہے خدا کی لوٹا گیا شبیر دعائی ہے خدا کی اور سب بندے کمر ٹوٹ گئے آئے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر سوچ کے پیاسی ہے سکینہ سوچ کے پیاسی ہے سکینہ قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر وفا کے تیرے ہو جائے برادر واس لگائے واس لگائے بیٹھی ہے سکینہ تیری ساقائے برادر سکینہ تیری ساقائے برادر جو آئے برادر کون ہے باقی میرا ایسا کے پسے لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے برادر لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے برادر برادر بھائی عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو